ان حکمرانوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ان اداروں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر ہے، یہاں پہ کوئی اور ذہن لے کے نہ آنا، یہ کشمیری ہیں، یہ باجرت باضمیر ہیں، یہ مر جائیں گے بغیرتی نہیں کریں گے۔ یہ بات کیا ہے یا غلط ہے؟ میں یہ دعوے کرتا ہوں اسٹیجوں کے اوپر سے، بڑی بڑی میٹنگ میں بیٹھ کے، کہ کشمیر کا دھوکہ نہ کھانا، کشمیر کے لوگ بڑے باضمیر باجرت ہیں، وہ کبھی بھی بغیرتی نہیں کریں گے۔ تو میں ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ وہ یہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کی عوام کو، تو میں انہیں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا، نقصان اٹھاؤ گے۔ ابھی آگے یہ ہو سکتا ہے موبائل سروس وغیرہ بھی یہ بند کر دیں گے، کیونکہ ان کی اور ذہن ہے، ان کے گندے ذہن ہے۔ اب ہوگا کیا؟ یہ موبائل سروسز بند کر لیں، جو مرضی کر لیں، انشاءاللہ کل ہم اپنا پلان جو اناؤنس کریں گے اور کوشش کریں گے اس پلان میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے کیونکہ سیکرٹ رکھنا ہے، کیونکہ جو نوسرباز ہے ان کے ساتھ اسی طریقے سے چلنا ہے کہ بتانا رائٹ ہے، مارنا لیفٹ ہے، یہ کھل کے بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ہم یہ کریں گے کہ کل اپنے ہر جگہ سے جو چیزہ لوگ ہیں ان کو فون پہ یا الگ کر کے بتا دیں گے، اس کو مائنڈ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم جو اپنے فیصلوں کے اندر چینج لائیں گے وہ ہم اسی وقت آن دی اسپاٹ فیصلہ کریں گے۔ پہلا کلیئر ہے فیصلہ کہ مکمل لاک ڈاؤن، 29 کو مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ پھر یہ پوچھتے جی لانگ مارچ کریں گے کدھر جائیں گے؟ ہم تو کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہم اسلام آباد جا سکتے ہیں، ہم اور جگہ پہ جا سکتے ہیں، ہم کسی اور جگہ جا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، سے کنفیوز نہیں ہونا۔ انشاءاللہ جو آپ کے علاقوں میں ذمہ دار ہوں گے ایکشن کمیٹی کے یا اور باجرت باضمیر لوگ جو بغیر کسی ٹیگ کے بھی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو فوری طور پہ میسج کنوے ہوگا اور ہم اس میسج پہ سارے عمل کریں گے، پوری ریاست کے اندر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھنا ٹیکنالوجی ان کے پاس، پیسہ ان کے پاس، لیکن رب عزت کس کو دے گا؟ غریب عوام کو دے گا، ایکشن کمیٹی کو دے گا جو بنیادی حقوق کی بات کریں گے۔ میری یہ بات یاد رکھنا آج کہ اگر انہوں نے یہ ایڈونچر کیا، یہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ میری وجہ سنیں۔ میرا ایمان بن چکا ہے، میں گناہگار انسان ہوں۔ میں آج بھی آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب کیوں ہیں۔ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، ایکشن کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو اسٹیج سے کھڑے ہو کے میں بڑی بڑی جو باتیں کر رہا ہوں نا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہوا کیا کہ آج سے 1.5 سال پہلے جب مہنگائی تھی، میں پھر جاؤں گا اسی بجلی کے اس ڈرامے کو دیکھیں جو ہمارے گھروں میں ہوتا تھا کہ جب ایک ہماری ماں بہن گھر مجبور ہے، میاں آ رہا ہے، اس سے جھگڑا کر رہی ہے کہ بجلی کٹی ہوئی ہے، بچہ جو ہے سکول نہیں گیا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اوریجنل معاملات تھے۔ لوگ آٹے پہ مجبور تھے، مزدور اس وقت اگر 1500 دیہڑی بھی لیتا تھا نا، میں نے اپنی آنکھوں سے مزدور کو شاپر کے اندر 2 3 4 کلو آٹا لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ زرعی ملک ہے اور ہمارا غریب اتنا مجبور ہو گیا کہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، 3200 روپے کا توڑا ہو گیا تھا کہ غریب 2 کلو 3 کلو، غریب کو چھوڑیں، ایسے سفید پوش گھرانوں کا میں ذکر کروں گا کہ حیران ہو جاتا بندہ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کپڑے تو اس نے سفید پہنے ہوئے ہیں، گھر میں اس کے دوسرے ٹائم کا چولہا نہیں جل رہا اور ہم اس کی طرف دیکھ رہے نہیں تھے۔ اب ہوا کیا؟ یہ میرا ایمان بن چکا ہے کہ اس وقت کسی مجبور لاچار نے اپنے رب سے دعا کی ہے، اس بے بسی میں، خدا کی قسم میرا یہ ایمان بن گیا، رب نے اس کی دعا قبول کر لی، اور رب نے جب وہ دعا قبول کی اور ایکشن کمیٹی کا وجود سامنے آیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس وقت یہ ایکشن کمیٹی بنی، الفاً آپ کو کہتا ہوں ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، بلکہ جس دن ایکشن کمیٹی بنی ہماری ناراضگیاں ہو گئی کہ بھئی یہ کہ مثلا میں چاہ رہا تھا میرا کوئی جاننے والا بنے، عمر رضی چاہ رہا تھا اس کا جاننے والا بنے، مہران ہو گیا، دوسرے ہو گئے اپنا، لیکن نہیں بن سکی۔ کیمسٹری رب نے ایسی بنائی، ایسے لوگ جوڑے جو ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے۔ 4-5 ماہ ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ہم ایک دوسرے پہ شک کرتے تھے، لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ پیچھے رب نے غریب کی آواز سنی، اس کی وہ لاچارگی میں جو اس نے دعا کی ہے رب سے، رب نے اس وقت کی وہ دعا قبول کر لی اور یہ ایکشن کمیٹی بن گئی۔ وہی تقسیم جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے،
अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दावे से बात करता हूँ कि जो बात मैं यहाँ से करूंगा वही बात उमर नजीर कोई से करेगा, वही बात इम्तियाज मेहरान मीरपुर से करेगा, जो बात उमर रावलाकोट से करेगा कोई से करेगा, या इम्तियाज या मेहरान या इसी तरह कोई और हमारा कोर मेंबर वो मीरपुर से करेगा, वही मानो वो बात मुजफ्फराबाद से होगी। ये हमारा कमाल नहीं है, ये रब की मदद है। उस गरीब की दुआ, जिस गरीब ने लाचार होके बेबस होके जब उसका कोई जरिया ना बना, रब दुआ कबूल करता है और उसकी दुआ कबूल होगी। और आज एक्शन कमेटी की शक्ल में मैं भी स्टेज से आके बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा हूँ। शौकत नवाज मीर पहले भी था ना, आज शौकत नवाज मीर को इतनी इज्जत क्यों मिली? जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की वजह से। लिहाजा शौकत नवाज मीर समेत तमाम कोर कमेटी मेंबरान को और जितने भी लोग हमारे साथ चलते हैं उनको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जिस दिन हमने अपनी औकात भूली और हम ये समझ गए कि हम बड़े लीडर बन गए हैं, हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं, तो वही हमारा पहला दिन होगा नाकामी का। अल्लाह हमें उस वक्त से दूर रखे, अल्लाह हमें मौत दे दे लेकिन उस तरफ हमें ना ले जाए कि जो इज्जत रब ने इस अवाम की वजह से हमें दे दी है। मैं कहता हूं कि लोग अरब रुपए लगा के वो इज्जत नहीं ले सकते, तो इज्जत को संभालना सबसे बड़ा काम है। तो मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि 29 तारीख के हवाला से आप लोगों को बिल्कुल अपना ज़हन क्लियर रखना है।